أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ اور اس کی طالب علمانہ تشریح اور تفسیر جاری ہے، اور الحمدللہ آج اس سلسلے کا تیسرا درس آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ دو دروس میں ہم مختصر سی وضاحت اس سورہ کی 2 آیات کی ہم نے آپ کی خدمت میں کی، اور گزشتہ درس جو دوسرا درس تھا اس کے اندر جو ہم نے بیان کیا وہ یہ دوسری آیت سورہ مبارکہ جمعہ کی، جس میں ہم نے علم کی وضاحت کی تھی، علم و معلومات کی وضاحت کی تھی گزشتہ دوسرے درس میں۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم نے، اللہ نے انہی میں سے یعنی مکہ والوں میں ان سے یعنی مکہ والوں میں سے انہی میں سے امیین میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیا۔ اب یہاں ایک چیز میں وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگوں نے اس کو سمجھا کہ یہ مکہ والوں کے لیے ہی نبی آئے اور مکہ والوں کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن امیین میں سے یعنی انہی لوگوں میں سے جو اس معاشرے میں رہ رہے تھے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک رسول مبعوث کیا، لیکن کیا تمام جہان کے لیے، کیا تمام زمینوں کے لیے، کیونکہ نبی، ہادی، رہبر، پیشوا جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے وہ آتا ایک زمین پہ ہے، ایک زمین پر آتا ہے، مگر اسی ایک ہی زمین کے لیے نہیں ہوتا تمام زمینوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ وہ ہادی ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے امیین میں سے رسول مبعوث کیا۔ اب یہاں امی سے مراد بعض لوگوں نے یہ لی کہ معاذ اللہ رسول اللہ جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور امی سے مراد، رسول امی سے مراد یہاں پہ لی گئی کہ معاذ اللہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور اس طرح کی تفاسیر اور تشریح بھی کی گئی۔ لیکن بہرحال یہ شان رسالت نہیں ہے، شان نبوت نہیں ہے یہ تفسیر، بلکہ پیغمبر اکرم کے امیین سے یہاں مراد یہ ہے کہ امی سے مراد یہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے جو وہاں تھے، یعنی امی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا، ماں کی آغوش میں پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا، یعنی دنیا کے اندر انہوں نے آ کر پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، بلکہ وہ مبعوث برسالت ہی پڑھے لکھے ہوئے جانتے تھے، علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ تو یہاں امی سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ کے کسی سے نہیں پڑھے، بلکہ عالم پیدا ہوئے، پڑھے لکھے اس دنیا کے اندر آئے۔ اب آگے آیت کہتی ہے کہ یتلو علیہم آیات، دیکھیں یہاں بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی بعثت، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کا مقصد خلقت، مقصد بعثت، اور تمام انبیاء کے اولیاء، اوصیاء، جانشین، اور تمام ان کے جتنے نائبین تھے ان کا مقصد خلقت یا مقصد بعثت، یہ 3 بنیادی رکن ہیں۔ ان 3 کاموں کے لیے ہر نبی، ہر امام، ہر پیشوا، ہر رہبر آتا ہے۔ پہلا کام
یتلو علیہم آیات، آیات الہی کی تلاوت کر کے رسول اللہ نے انہیں سنائی، سکھائی، سمجھائی، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، تہذیب و تزکیہ نفس، تزکیہ کرنا۔ اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب و حکمت۔ یہاں میں وضاحت کرتا ہوں تربیت کی۔ گزشتہ درس میں ہم نے علم و معلومات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی، یہاں میں وضاحت کرتا ہوں تربیت کی کہ دیکھیں تربیت کیا چیز ہے۔ تربیت کرنے رسول اللہ آئے، ہمیں اسی تربیت کو سمجھنا ہے۔ نفوس کی تربیت کرنے آئے، ہمارے وجود کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا۔ تربیت کے سے ملتے جلتے کچھ الفاظ ہیں، پہلے میں اس کی وضاحت کروں تاکہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائیں۔ جیسے عام بول چال میں عموماً ایک ہم جو غلطی کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ تربیت کا ورڈ، تربیت کا لفظ یوز کرتے ہیں جانوروں کے لیے بھی یوز کر دیتے ہیں اور دیگر مخلوقات کے لیے۔ لیکن یہاں میں یہ آپ کے چیز گوش گزار کرتا چلوں کہ تربیت کا ورڈ، تربیت کا لفظ فقط استعمال ہی انسان کے لیے ہوتا ہے، انسان کے علاوہ نہیں ہوتا۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، انسان ان کو حکم دیتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑا تربیت یافتہ جانور ہے، بڑا تربیت۔ مثلا بندر والا بندر لے کے آتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا تربیت یافتہ بندر ہے، اس کے اٹھنے کہنے پہ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن وہ حالانکہ تربیت یافتہ، اس کے لیے ہم غلط ورڈ یوز کرتے ہیں، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے سدھایا ہوا ہے، سدھانا، ہنکانا، سدھانا ہنکانا، سدھایا یعنی سکھایا ہوا، ہنکایا ہوا۔ تربیت کی میں یہاں وضاحت کرتا ہوں، پھر تربیت کا ورڈ ہم کہاں یوز کریں گے۔ تربیت اور سدھانے میں فرق کیا ہے؟ سدھانا کہتے ہیں کسی وجود کے اوپر کچھ ڈال دینا، باہر سے کچھ ڈالنا، اس وجود کے اندر وہ ایبلٹی، وہ صلاحیت نہیں تھی، باہر سے ڈالا آپ نے اور اس کو کچھ سکھا دی، کچھ کرتب سکھا دیے، یہ ہوتا ہے سدھانا، یہ ہوتا ہے ہنکانا۔ لیکن تربیت کہتے ہیں وجود کے اندر موجود صلاحیتوں کو، ایبلٹیز کو پروان چڑھانا، رشد و نمو دینا، گروتھ دینا۔ میں یہاں وضاحت کرتا ہوں، اندر موجود وجود انسانی کے اندر اقدار انسانی، ہیومن ویلیوز جو موجود ہیں، ان کو پروان چڑھانے کو تربیت کہتے ہیں۔ مثلا خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو خلق کیا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے انسان کو فطرت پہ خلق کیا۔ فطرت یعنی اللہ نے انسان کو، کسی بھی انسان کو جھوٹا پیدا نہیں کیا، فاسد پیدا نہیں کیا، غاصب پیدا نہیں کیا، کاذب پیدا نہیں کیا، بزدل پیدا نہیں کیا۔ جتنی بری صفات، صفات سیئہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں نہیں رکھی تھی پیدائشی طور پہ، بلکہ اللہ نے انسان کو صفات حسنہ پہ پیدا کیا، بہترین صفات دے کے بھیجا۔ اللہ نے انسان کو شجاع پیدا کیا، اللہ نے انسان کو صادق پیدا کیا، اللہ نے انسان کو کرامت دے کے بھیجا، اللہ نے انسان کو غاصب نہیں، امین بنا کے بھیجا۔ یعنی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ پھر مسئلہ باہر ہو جاتا ہے تربیت کے اندر۔ تربیت تو نہیں کہوں گا میں، پھر باہر ماحول کا اثر انسان لے لیتا ہے وجود کے اوپر، اس کے پھر اپنے گھر کا ماحول، اپنے باہر کا ماحول، خود ماں باپ کے رویے اور ان کا ماحول، یہ پھر سارے اثرات انسان لے کے اور بہت ساری صفات اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں تربیت سے مراد، توجہ سنیے گا، میں جلدی جلدی وضاحت کروں گا۔ تربیت یعنی وجود کے اندر صلاحیتیں ہیں، مثلا شجاعت، حمیت، غیرت، فصاحت، بلاغت، نجابت، کرامت، شہامت، یہ وہ صفات انسانی ہیں، یہ وہ گلدستہ ہے اقدار انسانی کا، کہ یہ تمام کا تمام گلدستہ اللہ تعالیٰ نے وجود میں رکھا ہے، اور ان تمام گلدستے کو جب ملایا جائے تو شخصیت بنتی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اچھا اب توجہ سنیے گا، یہ تمام جو صفات میں نے بیان کی، اللہ نے یہ صفات ایک بیج کی مانند وجود میں رکھی انسان کے، بیج کی طرح۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک درخت آپ دیکھتے ہیں، ایک درخت بنا کیسے؟ وہ درخت ایسے ہی درخت نہیں بن گیا، بلکہ وہ درخت جب درخت بنا کہ جب وہ پہلے ایک بیج تھا۔ لیکن جب وہ بیج تھا تو آیا کیا وہ درخت نہیں تھا؟ وہ اس وقت بھی درخت تھا، کیونکہ اس کے اندر پورا درخت موجود تھا۔ اس معمولی سے بیج کے اندر پورا درخت، یعنی اس بیج کے اندر صلاحیت درخت تھی، درخت بننے کی صلاحیت اس بیج کے اندر تھی، اس وجہ سے وہ
वजूदी तौर पर उस वक्त भी दरख्त था, मगर एक छोटा सा बीज था, और फिर वो परवान चढ़ के दरख्त बना, वो एक खोशा बना, वो एक कोपल बना, वो एक पौधा बना, फिर वो परवान चढ़ते चढ़ते रुश्द नमूग होते होते ग्रोथ पाते पाते फिर वो एक बेहतरीन दरख्त बन गया। दरख्त बनने के बाद फिर उसने फल दिया इंसान को। अब तो ये सुने, इस प्रोसेस को अपने जहन में रखिए। एक बीज इंसान ने, किसान ने वो जो जमीन के अंदर डाल दिया, मट्टी के अंदर डाल दिया। अब वो मट्टी चाहिए, उसे खाद चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, दीगर चीज़ें चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने उसके वजूद के नमूव के लिए, रुश्द नमूव के लिए रखी, वो तमाम की तमाम चीज़ें उसको चाहिए। अब वो सारी चीज़ें इंसान ने उसको फराहम की और मट्टी के अंदर उसे डाल दिया। अब वो बीज कोपल बना, खोशा बना, कोपल बना, और तना बना, फिर दरख्त बन गया, मजबूत दरख्त बन गया। लेकिन तवज्जो सुने, उसको एक सिस्टम, एक माहौल मिला तो वो बना, और वो सिस्टम क्या था? इलाही सिस्टम, इलाही माहौल, उसके अंदर वो एक दरख्त बन गया। अब ये मिसाल थी, अब मतलब की जानिब आए। वजूद इंसानी में भी अल्लाह ने इसी तरह सिफात का सिफात का बीज रखा, शुजाअत का बीज रखा है, सदाकत का बीज रखा है, अमानत का बीज रखा है, बलागत का बीज रखा है, फसाहत का बीज रखा है। यानी ये तमाम अक़दार इंसानी, ह्यूमन वैल्यूज़, हमियत और गैरत, ये बीज के तौर पर वजूद इंसानी में रखी। अब इन बीज को परवान चढ़ाना, इन सलाहियतों को ग्रोथ देना, परवान चढ़ाना, रुश्द नमूव करना, इसी को तरबियत कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि तरबियत किसे कहते हैं? तरबियत यानी वजूद इंसानी के अंदर खुदादात सलाहियतों को, अल्लाह की जानिब से मौजूद सलाहियतों को परवान चढ़ाने को तरबियत कहते हैं। बाहर से कुछ ऊपर से डाल देने को तरबियत नहीं कहते। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बाहर से वजूद इंसानी में जाती है, लेकिन अंदर जो पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने वजूद में, उसकी रूह में, उसके नफ्स में जो रखी, जो वजूद में रखी, वो सलाहियतें परवान चढ़ाना, ये तरबियत। तो अज़ान मोहतरम, अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब ये तमाम सलाहियतें, हमियत, गैरत, हमासा, दलेरी, बहादुरी, शुजाअत, फसाहत, बलागत, नजाबत, करामत, तकवा, ये तमाम सलाहियतें जब परवान चढ़ के किसी वजूद के अंदर परवान चढ़ेंगी और मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगी, तो इनके परवान चढ़ने को तरबियत कहते हैं। और चढ़ जाने के अमल को, जब कोई चीज़ इसके नतीजे में इंसान के वजूद जो बनता है, इन सलाहियतों के परवान चढ़ने के बाद वजूद इंसानी जो बनता है, उसको शख्सियत कहते हैं। पैसे से बना लेने वाली चीज़ को शख्सियत नहीं कहते, मशहूर हो जाने को शख्सियत नहीं कहते, सेलिब्रिटी बनने को शख्सियत नहीं कहते। हमारे यहाँ शख्सियत इसी को कहा जाता है कि बड़ी जी, ये भी बड़ी शख्सियत है क्योंकि उसके पास पैसा है। किसी ओहदे पे पहुंच जाने को, दुनियावी किसी ओहदे पे पहुंच जाए किसी इदारे के अंदर, उसे शख्सियत नहीं कहते। शख्सियत वो होती है जो ह्यूमन वैल्यूज़ जिसके अंदर मौजूद है, अक़दार इंसानी जिसके अंदर मौजूद है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ बात क्लियर हुई कि युज़क्कीहिम, तज़किया करने आए हैं रसूलुल्लाह, यानी हमारे वजूद के अंदर जो सलाहियत है उन्हें परवान चढ़ाने आए। अब आए आकर देखते हैं कि ये सलाहियत परवान कैसे चढ़ेंगी, कैसे तरबियत होगी, कैसे तज़किया होगा, कैसे तज़किया नफ्स होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन फार्मूला, मामूली सा फार्मूला बताता हूँ कि देखें, उसी मिसाल की जानिब आएँ कि वो बीज दरख्त कैसे बना। जब वो इलाही माहौल में था, जब वो इलाही रूल्स ऑफ रेगुलेशन के तहत चल रहा था, जब वो अल्लाह के कानून के अंदर था, तो वो एक बीज दरख्त बन गया, और दरख्त बन के उसने फल दिया, फल इंसान के लिए। अब इंसान कैसे बनेगा? इंसान जब बनेगा जब तरबियत होगी। तरबियत आप समझ गए हैं कि तरबियत किसे कहते हैं? सलाहियतों के परवान चढ़ाने को जो वजूद में है। लेकिन ये कैसे चढ़ेंगी परवान, ये किस माहौल में चढ़ेंगी? तो इसके लिए मैं एक और मिसाल देता हूँ। वो जो बीज था जो दरख्त बना, आप एक काम करें, एक सादा सी मिसाल है, उस बीज को उठाएं, ज़मीन के अंदर दफन ना करें, ज़मीन के अंदर ना डालें, बल्कि उसको उठाएं और उसके लिए एक बेहतरीन आलीशान कमरा बनाएं, एक स्ट्रक्चर बनाएं, बेहतरीन कमरा बनाएं, टाइलें लगाएं, एसी लगाएं और बेहतरीन कमरा बना दें, और उस बीज को रख दें। और अब आप इंतज़ार करें कि ये बीज परवान चढ़ के दरख्त बनेगा। आप 10 दिन, 10 साल, 10,000 साल भी अगर इंतज़ार करें, वो बीज कभी भी दरख्त नहीं बनेगा। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने उसे इलाही माहौल, इलाही सिस्टम,
اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے نکال لیا، اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے ایک انسان کے اپنے خود ساختہ قانون کے تحت قانون میں ڈالنے کی اسے کوشش کی، لیکن وہ بیج کبھی بھی درخت نہیں بنے گا، کیونکہ آپ نے اس کو خود ساختہ اپنے کسی نظام کے اندر، سسٹم کے اندر ڈالنے کی کوشش کی، وہ نہیں بنے گا۔ بس عزیزان محترم، یہی مثال انسان کے لیے ہے کہ انسان غیر الہی تہذیب، غیر الہی تمدن، غیر الہی نظریات، غیر الہی افکار، غیر اللہ کے سسٹم، غیر اللہ کے افکار اور غیر اللہ کی تہذیب و تمدن کے اندر انسان نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، بہت کچھ دنیا کے اندر بن سکتا ہے، انسان نہیں بن سکتا۔ انسان اگر وہ بنے گا تو وہ الہی ماحول میں بنے گا، الہی سسٹم میں بنے گا، اس قانون کے اندر بنے گا، ان رولز آف ریگولیشن کے اندر یہ انسان بنے گا جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اس کے اندر آ کے یہ انسان بنے گا۔ کیسے بنے گا یہ انسان؟ اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرو، ان کو انسان بناؤ، یعنی ان کی صلاحیتیں جو اندر ہیں ان کو پروان چڑھاؤ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کام کے ذریعے سے یہ انسان بن جائے گا، اور وہ ہے کتاب خدا کی تعلیم، قرآن پر امپلیمنٹ پہ، قرآن پر عمل سے، قرآن اپنے وجود پر نافذ کرنے سے یہ انسان بنے گا۔ قرآن سننے سے خالی نہیں، قرآن اچھی قرأت اور اچھے لہن میں خالی پڑھنے سے نہیں، قرآن کو وجود پر اتارنے سے، عملی زندگی میں قرآن کو لانے سے، اپنی عملی روٹین کی لائف میں قرآن پر عمل کرنے سے یہ انسان بنے گا، ورنہ یہ انسان نہیں بن سکتا۔ تو عزیزان محترم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے نبی نے کتاب و حکمت کی، کتاب تو سمجھ آ گئی، قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت بعض مفسرین نے یہاں پر عقل کہا ہے، عقل و وحی کا کیونکہ ارتباط ہے، تعلق عقل و وحی کا، اس وجہ سے یہاں حکمت سے مراد عقل ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ تعلیم قرآن نازل ہوا عقل نبی پر، عقل نبی سے قرآن اترا لسان نبی پر، زبان نبی پر، زبان نبی سے وہ قرآن اترا عقل انسان پر آیا، اور عقل انسان سے وہ عقل انسان کو جب سمجھ آیا تو پھر وہ وجود انسان سے، اس کے اعضاء و جوارے سے، اس کی لائف کے اندر، اس کی زندگی کے اندر امپلیمنٹ ہوا۔ یہ قرآن کا اصل ہدف تھا، یعنی عقل کے لیے آیا ہے قرآن، عقل پہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ عقل کو سمجھ آ گیا تو عقل کے کنٹرول میں اگر وجود انسانی ہوا تو پھر یہ قرآن کی جانب یہ عقل اس کو لے جائے گی۔ آگے آیت کہہ رہی ہے کہ یہاں تک بات کلیئر ہوئی کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اس کے لیے اللہ کے نبی آئے تربیت اور تعلیم کے لیے، لیکن اس وجود پر تعلیم آئی جس کی تربیت ہوئی ہے، ورنہ اگر تربیت یافتہ وجود پہ بغیر تربیت یافتہ وجود پہ تعلیم آئی تو یہ انسان نہیں بن سکتا، بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، اور واقعاً عرب کی حالت آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ عرب کی حالت کیا تھی، رسول اللہ کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، آشکارا گمراہی میں تھے۔ آگے آیت کہہ رہی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آگے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اور ان میں سے ان لوگوں کے لیے بھی یہ رسول ہیں جو ان سے آ کر ملحق ہوں گے، يَلْحَقُ بِهِمْ، یعنی یہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام زمینوں کے لیے، یہ فارس کے لیے بھی ہیں، عرب کے لیے بھی ہیں، عجم کے لیے بھی ہیں، دیگر زمینوں کے لیے بھی نبی آئے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے وہ صاحب عزت اور صاحب حکیم، خدا اسی کی جانب سے ہی یہ رسول ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہی تو وہ فضل خدا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور وہی خدا وہ بڑے عظیم فضل کا مالک خدا ہے۔ فضل خدا کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل خدا یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، یہ سب سے بڑا فضل خدا ہے۔ اور سب سے بڑا فضل خدا کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کو نبوت عطا کی، یہی ہے فضل خدا، سب سے بڑا فضل خدا ہے، یہ ہے فضل خدا۔ اور اللہ نبی بنانے کی قدرت و صلاحیت رکھتا ہے، خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس کو چاہے وہ نبی بنا سکتا ہے، امام بنا سکتا ہے، رہبر بنا سکتا ہے، لیکن ہاں یہ دو طرفہ مسئلہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ اللہ تو بنا سکتا ہے مگر بناتا اسے ہی ہے جس میں صلاحیت ہو، جو معصوم بننے کی ایبلٹی جس کے اندر ہو، عصمت کے درجے پہ پہنچنے کی ایبلٹی جس کے اندر ہو،
اللہ اس کو بناتا ہے۔ یہ آیت یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے یہ فضل خدا ہے۔ باقی آگے آیات چل رہی ہیں، میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور دیگر آیات کی وضاحت کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔